خیبر پختونخوا روانہ ہو رہے ہیں. آپ اس کو لائیو ٹیلی تھون میں دیکھ سکتے ہیں 10:30 سے 2 بجے تک, رات کو 10:30 سے 2 بجے تک اپنوں کی مدد کے لیے چلا رہے ہیں ہم پکار کا کاروان. اینڈ آف کورس آپ کو یہ تو پتہ ہی ہے کہ ہم چاہے جو کچھ بھی کہیں, لیکن علامہ اقبال نے ہماری نیشن کے بارے میں بہت پہلے پریڈکشن کی تھی, نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے, ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی. رائٹ ناؤ لیٹس سے ہیلو ٹو, آپ انہیں جانتے ہیں, پسند کرتے ہیں, بہت پیار کرتے ہیں ان سے, اویس رضا قادری صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں سر آپ؟ ٹھیک, اللہ کا بڑا کرم. بہت بہت شکریہ, بہت نوازش تشریف آوری کا. موضوع آپ کو پتہ ہے, غیبت. میں کیا کہوں, آپ سے شروع کرتے ہیں. پہلے بتائیے غیبت کے سلسلے میں اسلام کی روح سے کیا حکم ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. غیبت حرام ہے کرنا, یعنی کہ اپنے مسلمان بھائی کی پیٹھ پیچھے وہ بات کرنا جو اس میں ہو, اگر ہو نہ وہ بات اور کی جائے وہ غیبت نہیں ہے, وہ بہتان ہے. بہتان, جی بالکل. تو غیبت بہت بری چیز ہے, اور جس سے قرآن شریف میں سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا کہ بہت سے گمانوں سے بچوں کے بعض گمان برے ہوتے ہیں. اور غیبت کرنے کا جو ہے معاملہ, اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پسند کرے گا کوئی کہ کوئی اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے, تو ہرگز نہیں کرے گا. تو یہ بہت بری عادت ہے اور ہمارے معاشرے میں بہت کثرت سے پائی جاتی ہے, بہت زیادہ کثرت سے پائی جاتی ہے. اچھا, اس کی وجہ کیا بنتی ہے؟ اس سے پہلے کہ آپ اس کے جواب دیں, میں یہ کہنا چاہوں گا کہ 0900-999-50 یہاں کال کرنے کا نمبر ہے. ونس اگین 0900-999-50 یہاں کال کرنے کا نمبر ہے. اگر آپ ویسا قادری صاحب سے بات کرنا چاہتے ہیں then give us a call 0900-999-50. جی, اس کی وجہ کیا بنتی ہے؟ اس کی وجوہات ہے بے شمار ہے, لیکن جو مین وجہ میں سمجھتا ہوں وہ ہے علم کی کمی. اچھا, غیبت میں بھی علم کی کمی آ جاتی ہے؟ بالکل, اوبویسلی وہ آتی تو ہے, لیکن اصل میں ہم لوگ ساحر بھائی ایسی جگہ پر غیبت کر جاتے ہیں جو میں ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا کہ غیبت ہو چکی. ہاں, تو غیبت کا علم حاصل کرنا فرض ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. تو غیبت کیسے ہو جاتی ہے؟ بعض غیبتیں ایسی ہوتی ہیں جو فرض ہے. جو فرض ہے جی, وہ کیسے؟ مثلا ایک شخص ہے, میں بہت ہی عام مثال دے رہا ہوں, کسی گھر میں ایک بیٹی ہے, اس کا رشتہ آیا, اور جہاں سے رشتہ آیا آپ اس کو جانتے ہیں, اس لڑکے کو جانتے ہیں, اور آپ جانتے ہیں لڑکا صحیح نہیں ہے, اور لڑکا شرابی ہے, لڑکا جواری ہے, نہ اس کے ماحول صحیح ہے نہ اس کے معاملات صحیح ہیں. تو اب آپ پر فرض بنتا ہے کہ آپ ان کو بتائیں کہ لڑکا صحیح ہے. کیا یہ غیبت کے زمرے میں نہیں, یہ غیبت نہیں ہوگا. نہیں, غیبت نہیں. کئی جگہ غیبت واجب ہو جاتی ہے, کئی جگہ غیبت مستحب بھی ہے, کئی جگہ حرام ہو جاتی ہے. اب کوئی ملاوٹ والا مال بیچ رہا ہے, آپ کو پتا ہے, تو آپ بتائیں گے یہ غیبت نہیں. لیکن اگین بات تو وہی آ جاتی ہے نا, لیکن کیا اس کے لیے ہم لفظ غیبت استعمال کریں گے؟ غیبت استعمال نہیں کریں گے, وہ غیبت نہیں ہوگی. ایک ٹیلی فون کال ہے, لیٹس ٹیک دیٹ فرسٹ. السلام علیکم جی. السلام علیکم. ہیلو, السلام علیکم. السلام علیکم, آپ کا نام؟ میں کنول نواز بات کر رہی ہوں راول پنڈی سے. کنول نواز, بہت شکریہ کال کرنے کا. آپ اپنے ٹیلی ویژن کا والیوم اگر کم کر دیں تو ہم آپ کو بہتر طور پر سن سکیں. جی میں باہر. جی مجھے پلیز اپنے شہر سے میٹھے اویس انکل سے بات کرنی ہے. جی پلیز بات کیجیے. ہیلو, السلام علیکم اویس انکل. وعلیکم السلام. اویس انکل کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے جی, فرمائیے. انکل مجھے نا آپ کو لائف دیکھ کر بہت خوشی ہو رہی ہے. میں آپ سے نعت کی ریکویسٹ کروں گی, لیکن اس سے پہلے میرے پاس امانت ہے آپ کے سلام. میری مما پٹھان ہے, وہ اور ان کا پورا یوسف زئی قبیلہ آپ کو سلام دے رہا ہے. جی, وعلیکم السلام. اچھا انکل, میں نے آپ سے پلیز ریکویسٹ کرنی ہے, ایک کلام مولانا حسن رضا خان کا ہے, نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے میں, اٹھا لے جائے تھوڑی خاک ان کے آستانے سے, وہ سنا دیجیے گا. بہت شکریہ, بہت شکریہ. تھینک یو جی, بہت بہت شکریہ, بہت نوازش. میں کیا کہوں, سب کچھ کہا جا چکا ہے. کلام پڑھ لیتے ہیں. ارشاد. اس کلام کو پڑھنے سے پہلے اگر ایک واقعہ عرض کر دوں تو بڑا بتا, لوگ سنیں گے اچھا لگے گا. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب کبھی مدینہ پاک سے باہر تشریف لے جاتے اور جب واپسی ہوتی تو جوں مدینہ شریف قریب آتا, سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر خوشی کے آثار آتے, اور آپ اپنی سواری تیز کر دیتے تھے, اور چادر مبارکہ شان اقدس میں لے لیتے, اور گھوڑوں کی ٹاپ سے دھول اڑتی تو صحابہ کرام اپنے چہرے کو چھپاتے, تو حضور فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم کے چہروں کو مت چھپاؤ, مدینے کی مٹی میں شفا ہے. کیا بات. اس حوالے سے کلام ہے.
نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے، نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے، اٹھا لے جائے تھوڑی خاک ان کے آستانے سے، زمیں تھوڑی سی دے دے بہر مدفن اپنے کوچے میں، زمیں تھوڑی سی دے دے بہر مدفن اپنے کوچے میں، لگا دے میرے پیارے میری مٹی بھی ٹھکانے سے، لگا دے میرے پیارے میری مٹی بھی ٹھکانے سے، اور تمہارے در کے ٹکڑوں سے پڑا پلتا ہے ایک عالم، تمہارے در کے ٹکڑوں سے پڑا پلتا ہے ایک عالم، گزارا سب کا ہوتا ہے اسی محتاج خانے سے، گزارا سب کا ہوتا ہے اسی محتاج خانے سے، اس شب اسرا کے دولہا پر نچھاور ہونے والی تھی، شب اسرا کے دولہا پر نچھاور ہونے والی تھی، نہیں تو کیا غرض تھی اتنی جانوں کے بنانے سے، نہیں تو کیا غرض تھی اتنی جانوں کے بنانے سے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا، اب اگر ہم اپنے معاشرے کی طرف دیکھتے ہیں اور بغور مطالعہ کریں اس کو، تو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے کوئی ایک شعبہ بھی ایسا نہیں ہے جہاں غیبت سے کام نہیں لیا جا رہا۔ بہت مشکل ہے آج کل، بہت مشکل ہے، اللہ معافی دے، بہت کوشش کرتے ہیں کہ غیبت سے بچیں، لیکن کہیں نہ کہیں غیبت ہو ہی جاتی ہے۔ اور ظاہر بھائی، صرف غیبت کرنا ہی منع نہیں ہے، غیبت سننا بھی منع ہے۔ بالکل، ہمارے یہاں معاملہ یہ ہے کہ ہم تو جب کسی محفل میں بیٹھے ہوتے ہیں تو جان بوجھ کے کوئی ایسی بات چھیڑتے ہیں کہ اگلا بولے، اور اگلا بولے اور ہم سنتے رہیں اور پھر اس سے مزے لیتے رہیں، تو مزے لینا الگ ہو جاتا ہے اور گناہ الگ ہو جاتا ہے۔ یعنی غیبت کرنا بھی منع ہے، غیبت سننا بھی منع ہے۔ اچھا، اس سے معاشرے پہ بھی بہت برا اثر پڑتا ہے، ظاہر ہے، بہت برا اثر پڑتا ہے۔ اب آپ سوچئے کہ کوئی شخص اگر غیبت کر رہا ہے تو کیوں کر رہا ہے؟ وہ غیبت کر رہا ہے تو اس کے دو مقاصد ہو سکتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ اپنے اندر بہت زیادہ انفیریٹی کمپلیکس فیل کر رہا ہے اور وہ اپنے آپ کو سپیریئر ثابت کرنا چاہتا ہے کسی ایسے شخص سے جس میں صلاحیتیں شاید اس سے زیادہ ہوں، اور دوسرا مقصد اس سے زیادہ بھیانک ہے، اس سے زیادہ بھیانک ہے، اور وہ بھیانک مقصد جو ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص غیبت کر رہا ہے تو وہ یہ چاہتا ہے کہ کوئی مستحق شخص پیچھے رہ سکے اور وہ اپنے مقاصد کو استعمال کرتے ہوئے آگے نکل سکے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس سے کیا معاشرہ ڈس بیلنس نہیں ہوتا، امبیلنس کا شکار نہیں ہوتا؟ یہ یقیناً معاشرے میں جو برائیاں پیدا ہوتی ہیں اس میں غیبت کا تھوڑا نہیں بہت بڑا دخل ہے، بہت بڑا دخل ہوتا ہے، بہت بڑا دخل۔ دیکھیں، اسلام کہتا ہے کہ جب کہیں دو مسلمان کے اندر اگر جدائی ہو گئی ہے اور ملانے کے لیے کسی نے کوئی جھوٹ بول دیا نا تو بہت اچھا کام ہے۔ اب ایک بندے کو، ایک مسلمان بندے کو ملانا، اس میں کسی نے جھوٹ بول دیا تو اچھا ہے، اب جو غیبت کر کے جو جدائی کرے گا وہ کتنی بری ہوگی بات۔ ظاہر ہے، برا تو ڈیفینیٹلی ہوتا ہے۔ ایک ٹیلی فون کال ہمارے ہیں، پھر اس کے بعد ہم اس سلسلے میں مزید بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام طاہر بھائی، میں سوغات بول رہی ہوں بہاولپور سے۔ جی سوغات، کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ میں ٹھیک ہوں الحمدللہ، آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے، اور میں طاہر بھائی آپ کا جتنا تھینکس کروں وہ کم ہے، کیونکہ آج تک کسی نے اتنی دفعہ پروگرام میں نہیں بلایا جیو پہ اویس انکل کو۔ تو
ویسے آپ کا ٹاپک بھی بہت اچھا ہے اور واقعی صحیح بات ہے, ہم لوگ غیبت کے بغیر تو بس رہ ہی نہیں سکتے, ہر بندہ غیبت کرتا ہے. لیکن آج آپ نے میرے ساتھ ایک عہد کرنا ہے نا, ہم سب نے ایک عہد کیا ہے کہ آج کے بعد, میں نے تو کم از کم کہا, اول تو میں نہیں کرتا, لیکن آپ نے بھی ایک عہد کرنا ہے کہ آج کے بعد آپ نے غیبت نہیں کرنی, کبھی کسی کی نہیں کرنی اور نہ سننی ہے انشاءاللہ. اور مجھے اویس انکل سے بات کرنی ہے. السلام علیکم اویس انکل. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اویس انکل کیا حال ہے آپ کا؟ الحمدللہ. اچھا اویس انکل, میں نے آپ سے ایک بہت پرانی نعت تھی, آپ نے پڑھی تھی واہ کیا جود و کرم, بہت پرانی طرز میں, تو وہ ہماری گاڑی میں کیسٹ تھی اور ہماری گاڑی بھی جل گئی کیسٹ بھی, تب سے سننے کے لیے ترس رہی ہوں. انکل پلیز پلیز آپ نا یہ سنا دیجیے گا, اور آپ کا بہت شکریہ کہ آپ دوبارہ جیو پر آئے. جیو تو بہت بلاتا ہے میرے بھائی, میری بیٹا بہت بلاتا ہے, کہ میں ہی بندہ ایسا ہوں کہ ٹائم میں نکل پاتا, تو جیو کو دوش نہ دے. نہیں, آپ بالکل فکر نہ کریں, ہم نے ان سے ٹائم لے لیا ہے اور آپ انہیں بار بار دیکھیں گے. ابھی تو 7-8 ملاقاتیں اور کم از کم 7 ملاقاتیں تو ابھی مزید باقی ہیں, تو آپ بالکل فکر مت کیجیے, اور آہستہ آہستہ یہ جو کارواں ہے یہ چلتا رہے گا, بالکل چلے گا. ارشاد. ہاں, میں عرض کر رہا تھا ایک کام کر لیں, ایک چھوٹے سا بریک لے لیں, کیونکہ ظاہر ہے بریک تو لینی پڑتی ہے, ضروری ہے, بہت ضروری ہے. ہم اور آپ, میرے اور آپ دونوں کے لیے بریک بہت, اور آپ کے لیے بہت ضروری ہے بریک. ایک چھوٹا سا بریک لیں گے, آپ جائیے گا کہیں نہیں. آف کورس اویس رضا قادری صاحب ہمارے ساتھ ہیں, آپ سے ملیں گے اس چھوٹے سے بریک کے بعد.